بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارکہ فی محکم کتابہ المبین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی، اگر پرسوں کی کہی ہوئی کچھ باتیں اس قابل رہی ہوں کہ وہ ذہن کے کسی گوشے میں موجود ہوں تو میں بات کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ پرسوں عرض کیا گیا کہ موضوع گفتگو ہے البیت۔ وہ جو اہل البیت کا لفظ ہے تو اہل موضوع نہیں اس وقت، بلکہ وہ بیت ہے، وہ خاص گھر کہ جسے البیت کہا گیا۔ تو یہ بات عرض کی جا چکی کہ ازرو قرآن بھی اور ازرو حدیث بھی سورہ احزاب میں یہ جس البیت کا تذکرہ ہوا ہے، جس آیت تطہیر میں جس گھر کا ذکر کیا گیا ہے، وہ گھر خاتون جنت جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری گزارش یہ کی گئی کہ یہ آیت تطہیر میں جہاں انسانیت کو اہل کی پاکیزگی کے متعلق متوجہ کیا گیا ہے، وہاں اس بیت کی طرف توجہ دینا بھی آیت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ یعنی یہ بیت برائے بیت نہیں ہے، بلکہ یہ بیت در حقیقت مقصود ہے اللہ کا کہ بیان کیا جائے۔ اور اسی ذیل میں یہ تیسری بات کہی گئی تھی کہ یہ بیت اس لیے موضوع ہے کہ در حقیقت اسلام ایک اصلاح یافتہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ فرد کی اصلاح بہر طور اس کے پیش نظر ہے، لیکن محض فرد کی اصلاح سے مقصد اسلام حاصل نہیں ہوتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پوری انسانیت اس مقام پہ آ جائے کہ جہاں وہ فلاح کی طرف قدم بڑھائے۔ اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، افراد کے باہمی رشتوں سے وجود میں آنے والی جماعت کا نام ہے۔ اور ایسے معاشرے کے لیے جو حقیقی معنوں میں معاشرہ کہا جا سکے، جو کم سے کم یونٹ ہے جس کو مثال کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، وہ گھر ہے۔ اس لیے ان شخصیتوں کا جب یہاں تعارف ہوا تو گھر کے حوالے سے کیا گیا، اور یہ گھر وہ نمونہ عمل ہے، وہ مثالیہ ہے، وہ آئیڈیل ہے جو پوری دنیا کے معاشروں کو فراہم کیا گیا کہ اگر امن و سکون و راحت کی فضا چاہتے ہو تو اپنے معاشرے کو ان خطوط پہ استوار کرو جو آل محمد کے گھر کے خطوط ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو گھر ہے، یہ لفظ ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر معاشروں میں انسان کی رہائش کے لیے گھر کا وجود ہے، اس لیے اس گھر کے لیے ہر زبان میں لفظ بھی ہیں، اور ایک سے زیادہ لفظ زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اردو میں بھی بہت سے لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہی انداز دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ انگریزی میں
دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی یوں تو بہت سے اور لفظ ہوں گے گھر کے لیے، لیکن جو بالعموم متعارف ترین لفظ ہیں وہ ایک ہاؤس اور ایک ہوم۔ اب یوں تو لفظوں کے درمیان جتنے بھی کسی زبان میں لفظ ہوں، کوئی ایک لفظ دوسرے کا بالکل ہم معنی نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ ہے، جتنے لسانیات کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک زبان میں بالکل ایک معنی کے دو لفظ ہوں، کچھ نہ کچھ ویریشن، کچھ نہ کچھ اختلاف دونوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روزمرہ کی بات چیت میں ہم اس اختلاف کی پرواہ نہیں کرتے اور ان لفظوں کو کہیں کے معنی والے لفظ کو کہیں اور استعمال کر لیتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ اب ہم جتنے اردو کے لفظ ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے مکان کے ہم مترادف جتنے بھی لفظ ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں بلا تکلف، لیکن انگریزی میں ذرا تھوڑی سی احتیاط برتی جاتی ہے۔ میں خود اپنی ایک لا علمی کا اعتراف کروں کہ وہ ایک مرتبہ انگلستان میں سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک وہاں کا خاندان تھا، جیسے آپ حضرات تارکین وطن کے طور پہ ہیں تو وہ گھرانہ بیشی نوعیت کا تھا۔ گاڑی جو صاحب چلا رہے تھے وہ انگریز تھے، مقامی رہنے والے۔ بھوک بہت لگ رہی تھی، کافی دیر سے گھوم رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ جناب ذرا جلدی چلیے، جلدی ہوم میں پہنچا دیجئے تاکہ کم از کم کھانے کو مل جائے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ سر میری یہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی آپ کے ہوم تک نہیں جا سکتی۔ پہلے تو میں ذرا پریشان سا ہوا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب ذوق نے بتایا کہ بھئی مراد یہ ہے کہ آپ کو کہنا تھا ہاؤس اور آپ ہوم کہہ رہے ہیں۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو اب ان کے یہاں ہاؤس کا مطلب ہے اینٹ گارے سے بنا ہوا، یہ دیواروں اور کمروں اور اس پر مشتمل مکان۔ اور ہوم کیا ہے؟ ہوم وہ جگہ ہے جو رشتوں کا اجتماع ہے، جہاں محبت کے رشتے میں آپس میں بندھے ہوئے ہیں، خون کے رشتے میں لوگ آپس میں بندھے ہوئے ہیں، جہاں انسان اپنا تعارف گھر کے حوالے سے چاہتا ہے۔ رہائش کے لیے تو مکان ہے، لیکن یہ گھر جو ہے یہ در حقیقت اس کی محبتوں کا مرکز ہے، رشتوں کا مرکز ہے۔ اردو میں بھی یہ دو لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ احتیاط نہیں ہے، اتنے واضح تقسیم نہیں ہے۔ مکان سے مراد بلڈنگ ہے، وہ جگہ جہاں پہ رہا جائے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں رشتے پائے جاتے ہیں۔ اور کم سے کم اتنا تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کا مکان کہاں ہے تو آپ بلا تکلف جہاں رہتے ہیں، آج کل جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا پتہ بتا دیں گے۔ جس حیثیت میں بھی رہتے ہوں، ذاتی مکان ہو، کرائے پہ ہو، ہم اس کو مکان کہیں گے۔ لیکن اگر یہ پوچھے کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو فوری طور پر شاید اگر زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں پہ آئے ہوئے اور ابھی یہاں کے معاشرے میں پوری طرح کھپ نہیں گئے تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے کہ ہمارا گھر حیدرآباد میں ہے، ہمارا گھر دہلی میں ہے، ہمارا گھر کراچی میں ہے۔ یعنی اب گھر وہ ہے، مکان یہاں ہے۔ تو یہی فرق ہے۔ یہ فرق جو ہوتا ہے، اب یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ مکان اور گھر کی صورتحال میں بھائی اتنا سے اختلاف تو کم سے کم دیکھ لیجئے کہ یہ مکان جو ہے اس کے اندر جب تک آپ رہ رہے ہیں تب تک یہ آپ کا مکان ہے۔ جس دن آپ ترک وطن کر کے، ترک مکان کر کے کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، کسی اور محلے میں چلے جاتے ہیں تو اب وہ مکان ہو جائے گا۔ یہ مکان رہائش کی جگہ ہے، اس کے یونٹ، اس کے کمرے ہیں، اس کے باتھ روم ہیں، اس کے غسل خانے ہیں، یہ اس کی اکائیاں ہیں جس سے مل کر یہ مکان بنا ہے۔ لیکن وہ جو گھر ہے اس کی اکائیاں یہ دیواریں نہیں ہیں، یہ کمرے نہیں ہیں، اس کی اکائیاں اس کے وہ رشتے ہیں۔ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے شریک زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے جانا جائے یہ مکان ہمارے رہنے سے ہمارا مکان ہے، اور جب ہم نے ترک کر دیا تو مکان نہیں رہا۔ اور اس مکان کی صورت یہ ہے کہ آپ کہیں جا کے رہیں، وہ جو گھر ہے وہ گھر مستقل طور پہ آپ کا گھر رہتا ہے۔ یعنی وہاں گھر والے رہ رہے ہیں تب بھی وہ گھر ہے، اور جب گھر والے منتشر ہو گئے، دنیا کسی اور گوشے میں پہنچ گئے، تب بھی ان کا ربط اسی گھر سے قائم ہے، گھر ان کا وہی ہے۔ تو گھر سے ربط ٹوٹا نہیں کرتا، کیونکہ وہ رشتے نہیں ٹوٹتے، تو اس لیے وہ ربط بھی ٹوٹا نہیں کرتا۔
اب یہاں جو استعمال ہوا ہے لفظ البیت، یہ جو سورہ احزاب میں آیت تطہیر میں جو کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ کیا جیسے پاک ہونے کا حق ہے، اور تمہارے نزدیک کوئی برائی نہیں آ سکتی، اے اہل البیت، اے ایک خاص گھر کے رہنے والوں۔ تو یہ بیت کون سا ہے؟ یہ بیت کیا وہ مکان ہے یا وہ ہے گھر کہ جہاں پر رشتے ہوتے ہیں؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تفصیل سے میں کل عرض کر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نہ یہ آیت پڑھی اور نہ صرف ایک مرتبہ وہ سارا منظر پیش ہوا، بلکہ بار بار پیش ہوتا رہا۔ کبھی گھر سے باہر نکل کے مجمع عام کے سامنے، کبھی گھر کے اندر کیا، کبھی ازواج میں، کبھی اس منظر کو اصحاب نے دیکھا اور بیان کیا۔ اور جس نے بھی بیان کیا اس نے ایک تفصیل ضرور بتائی کہ حضور نے، جناب سید خدری نے کہا کہ حضور نے اپنے امامے میں ان لوگوں کو، اپنے ابا میں سب کو سمیٹ لیا۔ جناب سیدہ نے جو روایت بیان فرمائی اس کے اندر کہا گیا کہ یمنی چادر کے اندر تمام حضرات کو لیا۔ جناب ام سلمہ سے جو روایت ہے اس میں خیبری چادر کا تذکرہ ہے کہ خیبر کی بنی ہوئی چادر تھی جس میں رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھولدار چادر تھی، کالے رنگ کے پھول بوٹیاں بنی ہوئی تھیں، اس چادر میں لیا۔ ہر مقام پر یہ چادر کا بدل جانا، اب یہ وضاحت ہو چکی کہ یہ چادر نہیں ہے، یہ گھر تھا، رسول نے گھر بنایا تھا، چاہے وہ ابا کا گھر ہو چاہے چادر کا گھر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے اس گھر کی طرف، گھر والوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کہہ کر بیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور بیت کون سا ہے کہ کبھی وہ خیبری چادر کا ہو جاتا ہے، کبھی یمنی چادر کا ہو جاتا ہے، کبھی وہ ابا کا دامن ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ بیت ہے اور اس کے اندر رہنے والے اہل بیت ہیں، اس کے فوراً بعد یہ گھر ڈسمنٹل کر دیا جاتا ہے، چادر ختم ہو جاتی ہے، ابا ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر جس گھر کی طرف ہمیں متوجہ کرنا تھا وہ گھر اتنا عارضی، اتنا کمزور، بظاہر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف اتنی اہم چیز ہے کہ خاص طور پر اللہ اہل کے ساتھ بیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ برائے نام ذکر نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے تبھی تو ذکر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ تو جب توجہ دلانا ہے تو کم سے کم گھر ایک جگہ تو ہوتا۔ گھر جاننے یا گھر کی معرفت کا طریقہ ہمارے لیے یہی ہے نا کہ ہم جب بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کا گھر اس سڑک کے اوپر ہے، اس مقام پہ ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا باہر کا کلر ایسا ہے، اندر اس میں اتنے کمرے ہیں، یہ سب گھر کا تعارف ہے۔ تو گھر کو تو ہم اس طرح جانتے ہیں۔ یہاں جو رسول نے گھر بنایا اس کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بنا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس گھر سے اس کیا تعارف حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو اب پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ گھر، وہ بتانا ہی یہ مقصد تھا کہ گھر کو چار دیواری میں نہ ڈھونڈنا، کسی خاص سڑک پہ نہ پوچھنا، کسی خاص محلے میں نہ دیکھنا، جہاں یہ لوگ موجود ہوں، یہ رشتے موجود ہیں، وہ سب بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے۔ اچھا، آخر اس انداز سے پہلی تو یہی بات ہے کہ یہ ایک بیت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک بیت خصوصیت سے جو بنایا گیا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کی ایک وجہ تو بڑی ٹیکنیکل سی ہے، اور وہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اس دن بھی عرض کر چکا کہ کچھ اور گھروں کا بھی تذکرہ ہے۔ خواتین وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں ان کے گھروں کا بھی تذکرہ ہے۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قیام کرو، بس کرنا ما یتلا فی بیوتکن، جو کچھ تمہارے گھروں میں ذکر ہوتا ہے اس کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتی رہو، اس کو یاد کرتی رہو۔ یہ گھروں کا ذکر وہاں پہ ہے۔ یہ گھر کون سے ہیں؟ یہ مجموعی طور پر 9 گھر کم سے کم ہوں گے۔ ازواج رسول حیات رسالت کے آخری لمحوں میں حضور کی ازواج کی کل تعداد اس وقت 9 تھی۔ ویسے حضور کی کل ازواج 11 ہیں، جن میں سے 2 کی وصال حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو گیا، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، اور ایک آپ کی ازواج میں سے سودہ بنت زمعہ ام المساکین کہلاتی ہیں، جناب زینب
جو ام المساکین کہلاتی ہیں، ان کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ یہ 2 ازواج وہ ہیں جو حضور کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 9 بیویاں وقت وصال موجود تھیں، اور ان 9 بیویوں کے الگ الگ گھر ہیں، یعنی وہ گھر کہ جن کو قرآن مجید نے ان کے بیوت کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان کے سب کے گھر۔ اب یہ جو گھر ہیں، یہ گھر ظاہر کے ازواج کی ملکیت نہیں ہیں، لیکن اس کے رہنے والوں میں خود وہ زوجہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے گھر رسول کے گھر کہلائیں گے۔ یہ جو پنجتن پاک ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا سب کا ایک گھر نہیں ہے۔ رسول کا گھر ظاہر ہے کہ بیاہی ہوئی بیٹی جو ہے وہ ہر چند کے اسی گھر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر میں چلی گئی، اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اب اس کا اپنا گھر ہے، اب یہ باپ کا گھر ہے، اس کا گھر نہیں ہے۔ اور ادھر بیٹی کا گھر، چاہے بیٹی سے باپ کا کتنا ہی محبت کا تعلق ہو، لیکن باپ بیٹی کے گھر کو اپنا گھر نہیں کہے گا۔ تو رسول کا گھر الگ تھا، بیٹی کا گھر الگ تھا، یعنی گویا پنجتن میں سے جو 5 افراد تھے ان میں سے ذات رسالت کا گھر الگ ہے، اور جو 4 افراد ہیں جناب سیدہ، جناب امیر المومنین اور حسنین علیہ السلام، ان کا گھر الگ ہے۔ اب ان دونوں گھروں کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک بیت کہہ کے اگر رسول کا گھر آپ شمار کیجئے تو رسول کے 9 نہیں 10 گھر ہیں، 9 تو وہ ہیں، اور یہ بیٹی کا گھر جس کے ساتھ جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اس حساب سے 10 گھر ہیں، تو نہ اس کو رسول کا گھر کہا جا سکتا ہے، نہ جو باقی 4 شخصیتیں ہیں ان کا گھر کہا جا سکتا تھا، اس لیے نہ ان کے گھر کو معیار بنایا جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے خصوصی گھر بنایا، ایسا گھر کہ جو صرف ان پنجتن کے لیے ہو، ان کا اس اینٹ گارے والے گھر سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ گھر نیا بنایا جائے، لیکن اتنا مضبوط دیواروں کا گھر بنایا جائے کہ اگر کوئی اس میں 6 میں 5ویں میں 6 شامل ہونا چاہے تو آسمان سے آ کے شامل ہو تو ہو، دنیا کا کوئی فرد اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل سے وجہ کہ ایک نیا گھر بنایا گیا، بیوت کا تذکرہ کر کے ایک بیت کی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ الف لام لگا کر اس کو مخصوص کر دیا گیا ایک خاص گھر۔ اب یہ خاص گھر جو ہے یہ رشتوں کا گھر ہے، یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ کہاں ظاہری طور پہ وجود رکھتا ہے، اور جیسے ہم دیکھ چکے کہ گھر کے افراد کہیں ہوں وہ سب کے سب گھر والے شمار ہوں گے۔ آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، اگر آپ کے گھر کے بزرگ وہاں پہ پائے جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کا گھر وہاں شمار ہوگا اور آپ گھر والے شمار ہوں گے۔ یعنی یہ اہل بیت بیت میں رہ کر اہل بیت نہیں بنتے، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں اہل بیت ہوتے ہیں۔ نتیجتاً اگر کوئی کربلا میں ہو، کوئی نجف میں ہو، کوئی مدینے میں ہو، یہ سب اہل بیت ہی کہلائیں گے، اہل بیت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گنجائش پیدا ہو گئی کہ چونکہ یہ رشتوں کے حوالے سے یہ بیت ہے، اس لیے جہاں ہی رشتہ پایا جائے گا وہاں اہل بیت پائے جائیں گے۔ یعنی اگر حیات رسالت میں سیدہ سے رشتے رکھنے والے 5 افراد تھے تو ان 5 کو اہل بیت کہا گیا، لیکن اگر وقت گزر جائے اور صدیوں بعد بھی کوئی فرزند صفات سیدہ کا حامل ملے، ایسا ملے کہ اسے فرزند سیدہ کہا جا سکے، تو چاہے بیچ میں صدیاں حائل ہیں وہ بھی اہل بیت ہوگا، اور وہ بھی اس آیت کی طہارت کا حامل ہوگا، اس میں بھی یہ طہارت پائی جائے گی۔ یہ پھیلاؤ ہے، یہ گنجائش رکھی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو گھر بنا ہے یہ تمام تر رشتوں سے وجود میں آیا ہے۔ جب رشتوں سے وجود میں آیا ہے تو جو ذات رشتے کی بنیاد ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی گھر نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 4 افراد چاہے چادر کے نیچے جمع ہوں، چاہے کسی بلڈنگ میں جمع ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ 4 افراد رہیں گے۔ علی و رسول و حسنین اگر کسی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو یہ 4 افراد رہیں گے، اہل بیت نہیں بنیں گے، کیونکہ بیت نہیں بنا۔ بیت تب بنے گا جب سیدہ کا قدم درمیان میں آئے۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ حدیث قصہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ چادر ہے، مستقل چادر ہے۔ جب اس میں حسنین داخل ہو رہے ہیں، جب علی داخل ہو رہے ہیں، وہ چادر کہلا رہی ہے۔ جیسے ہی سیدہ کا قدم آئے ویسے ہی اللہ نے کہا یہ اہل بیت ہیں۔
سیدہ درمیان میں آئی تو یہ بیعت بنا. کیوں سیدہ کے درمیان میں آنے سے یہ بیعت بنا؟ بنیادی طور پہ اگر دیکھیے تو ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جب تعارف کا مرحلہ آیا تو سیدہ کے نام سے کیوں تعارف کرایا گیا؟ یہ تعارف کیوں کیا گیا کہ یہ سیدہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بھائی ہیں. یہ تعارف کے لیے مرکز سیدہ کیوں قرار پائیں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہر چند کے ان افراد میں کوئی نہ کوئی رشتہ موجود ہے. گھر کے لیے رشتہ چاہیے، لیکن یہ تمام رشتے جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے اگر درمیان سے سیدہ کو ہٹا دیجئے. جاتے سیدہ کو ہٹا دیجئے تو حسنین کا رسول سے کیا رشتہ رہ گیا؟ ابھی تو بیٹی کے بیٹے ہیں نا. جب بیٹی نہیں ہے تو پھر یہ بیٹی کے بیٹے نہیں کہلائیں گے، نواسے نہیں کہلائیں گے. یہی صورتحال علی کی ہے. وہ ایک رشتہ چچا زاد بھائی کا ہے، لیکن یہاں پہ چچا زاد بھائی والا رشتہ درمیان میں نہیں ہے. یہاں تو وہ جناب رسالت مآب کے داماد کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی سیدہ کے دم سے. اور علی و حسنین سے رسول کا رشتہ وہ بھی سیدہ کے دم سے. اور خصوصیت یہ ہے اس رشتے کی کہ اور سب رشتوں میں جتنے بھی رشتے ہیں آپس میں رشتہ جوڑتے جائیے تو کسی سے رشتہ براہ راست فوراً مل جاتا ہے، اور کسی سے دو بیچ میں اسٹیجز آتے ہیں تبھی رشتہ آتا ہے. جناب سیدہ سے رسول خدا کا رشتہ ڈائریکٹ ہے، لیکن جناب سیدہ کے بچوں سے وہ رشتہ کیا کہلائے گا؟ بیٹی کے بیٹے. یعنی ایک رشتہ بیٹی کے ساتھ، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوا اور اب وہ اس کے بیٹے. اگر جناب امیر سے رشتہ پوچھا جائے تو رسول اللہ کے لیے ان کا رشتہ یہ ہے کہ وہ بیٹی کے شوہر ہیں. یعنی 2 ڈگریاں بڑھتے ہیں تب جا کے وہ رشتہ قریب آتا ہے. پورے 5 کے مجمع میں صرف ایک ذات ایسی ہے. دیکھیے مرکز کی صفت یہ ہوتی ہے، دائرہ جو بنے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو آؤٹر باؤنڈری ہے، سرکمفرنس ہے، اس کو جتنی بھی لائنز جائیں گی سینٹر سے لے کے وہاں تک کی ان کے ڈسٹنس سے ایک ہوگا. اگر کسی کو مرکز قرار دیا جائے تو اس میں سے کون سا مرکز ہو سکتا ہے؟ رسول کی ذات کا ڈسٹنس کچھ لوگوں کی طرف، جناب سیدہ کی طرف 1 فاصلہ ہے تو علی کی طرف 2 فاصلے ہیں، حسنین کی طرف 2 فاصلے ہیں. امام حسن اور امام حسین کی یہی صورتحال ہے اپنے باقی افراد کے ساتھ. جناب امیر کی یہی صورتحال ہے باقی افراد کے ساتھ. سب کے رشتے کسی کے ساتھ 1 ہیں، کسی کے ساتھ 2 ڈگری میں آتے ہیں. یہ واحد سیدہ ہے کہ جس کی صورت یہ کہ جو رشتہ ہے وہ ایک اسٹیپ میں طے ہوتا ہے. ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے، 2 بیٹے ہیں. اچھا، جب یہ گھر بنا ہے رشتوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی طرف اس کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کہاں واقع ہے، مدینے میں کس گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، کہاں یہ آیت تھی نازل ہوئی تھی. یہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ وہ رشتے جو ہیں ان کی معرفت حاصل کرو. سیدہ کا رشتہ کیا ہے ذات رسالت کے ساتھ، علی کا رشتہ کیا ہے سیدہ کے ساتھ، بچوں کا کیا رشتہ ہے. ان رشتوں کی معرفت، اور معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جان لیا کہ وہ بیٹے ہیں یا وہ باپ ہیں یا وہ شوہر ہیں، بلکہ یہ جانا جائے کہ ان رشتوں کے قواعد کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں. اگر اپنی زندگی میں یہ رشتے جہاں جہاں آئیں گے وہاں پر وہی عمل مستند ہوگا، وہی عمل صحیح ہوگا جو ان رشتوں نے اپنے ان رشتوں کے درمیان ادا کیا ہوا ہے. چونکہ آئیڈیل ہے نا، مثالی ہے، تو اس مثالی کی پیروی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم ان رشتوں سے تعارف حاصل کریں. اچھا، رشتہ بنا ذات سیدہ سے، آپ کے تشریف لانے سے. اب یہاں پر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو میری گفتگو کا ایک نقطہ تھا پہلے اس کے اندر، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ گھر ماڈل کے طور پہ اللہ نے رکھا ہے. یہ گھر بذات خود حجت ہے. جیسے اس نے نبی بھیجے، جیسے اس نے امام بھیجے، اسی طرح یہ گھر بھیجا. دیکھیے ایک تفصیلی بات تو اس وقت کیا ہو سکتی ہے، ایک اس کا حوالہ دوں کہ جب جناب امیر علیہ السلام رشتہ لے کے آئے ہیں جناب رسالت مآب کے پاس خاتون جنت کا، تو اس وقت حضور سودہ بنت زمعہ ایک حضور کی زوجہ ہیں جو مدینے میں پہنچ کر سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں تشریف لائی ہیں، ان کے گھر میں قیام پذیر تھے. بعض کتابوں میں یہاں جناب ام سلمہ کا نام لکھا ہے، ام سلمہ کا نام نہیں ہو سکتا. جناب ام سلمہ سے 4 ہجری میں حضور نے فرمایا ہے.
جناب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ جو تھے وہ جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے جو 3 ہجری میں ہوئی تھی. اس کے بعد فوراً نہیں ان کا انتقال ہوا, اسی زخم سے مرے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو حضور نے جناب ام سلمہ کو پیغام بھیجا تھا شادی کا, اور انہوں نے پہلے تو عذر کیا تھا کہ میری عمر بہت زیادہ ہے, لیکن حضور نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بے سہارا ہیں ان کے لیے کہا کہ نہیں, آپ عمر کی پرواہ نہ کیجئے, میں آپ کو شریک زندگی بناتا ہوں. یہ ام سلمہ پھر رسول کے گھر میں آئی تھیں, انتہائی محبہ اہل بیت ہیں, منصب اہل بیت کو پہچاننے والی, اور بعد سیدہ کہ بعد رسول ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہیں جناب ام سلمہ. لیکن شادی کا واقعہ جناب ام سلمہ کے گھر میں ہو نہیں سکتا, اس لیے جناب ام سلمہ اس وقت ابھی زوجہ رسول نہیں ہیں. روایت یہ ہے کہ جناب امیر وہ آئے ہیں پیغام دینے کے لیے. ایک پس منظر ہے لمبا چوڑا جس کا تذکرہ ابھی فوراً تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ جب یہ طے کر کے آئے کہ اب میں رسول کے گھر جا کے رشتہ دوں, تو آ کے دستک دی. تو دستک دی تو جناب سودہ نے, ام المومنین سودہ نے فوراً پوچھا کہ کون ہے. تو حضور نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو. وہ ہے جو نہ کبھی کسی کام میں جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے. پہلی صفت کہ جو کبھی جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے, جو میرا بھائی ہے, میرا بھائی ہے, اور جو میرے چچا کا بیٹا ہے, جاؤ اس کو بلا لاؤ, وہ علی ابن ابی طالب ہے. اب یہ جو جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس علی کو جاؤ لے آؤ. جناب سودہ لے آئیں. اب ذرا ان 4 چیزوں کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے اندر رسالت مآب نے کیا کچھ کہا ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ جو کچھ کرتا ہے نہ تو وقت سے پہلے ہوتا ہے نہ وقت کے بعد میں ہوتا ہے. عدل کی تعریف ہے کسی شے کو اس جگہ کرنا جس جگہ اسے ہونا چاہیے, اور ظلم کی تعریف ہے کہ اس شے کو اس جگہ کیا جائے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے. تو جو شخص جس کے لیے کہہ دیا جائے کہ نہ کبھی وہ کوئی کام جلدی کرتا ہے نہ دیر سے کرتا ہے, اس وقت کرتا ہے جب اسے ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب اس کی زندگی کا ہر عمل عدل کی بنیاد پر ہے. اور جس کی زندگی کا ہر عمل عدل پہ ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ معصوم ہے. یعنی اس جملے میں عصمت علی کا اعلان کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو جملے کہے ہیں اگر غور فرمائیے کہ یہ رشتہ لینے کے لیے علی آئے ہیں, رسول پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آنے والے میں صفات کیا ہیں. ان صفات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں رشتوں کے لیے ایک پیمانہ ملتا ہے. پہلی صفت کیا بتائی کہ یہ یعنی اس کا ہر عمل عادلانہ ہوتا ہے, یعنی ذاتی کردار پہلا مسئلہ ہے جس کو دیکھا جائے رشتے کے کسی فیصلہ کرتے ہوئے اس کا ذاتی کردار دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے, یعنی وہ میرا مددگار ہے. جو رشتہ لایا ہے وہ کس حد تک ان نظریات میں, ان افکار میں, اس مہم میں جو لڑکی کے گھر والوں کے سامنے درپیش ہیں اس کے اندر وہ کتنا اس کا ساتھی بنتا ہے, مدد دیتا ہے. پھر یہ کہ اس سے قرابت کیا ہے, کہیں یعنی ایسا تو ہو نا کہ کوئی نہ کوئی ربط خاندان سے ہو, اس کا معاشرت اور نہ ہو, اس کی معاشرت اور نہ ہو, اس کا طرز زندگی اور نہ ہو. یعنی یہ ایک پیمانہ ہے, عمل کرنا یا نہ کرنا الگ کی بات ہے. اور اس کے بعد آخری جملہ یہ کہ وہ میرا محبوب ہے, میرا پسندیدہ ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہو کہ افراد کو گنتیوں میں ناپ کے کہ جی اس میں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے اس لیے یہ رشتہ ہو جائے. نہیں, یہ بھی دیکھو کہ اس کے لیے دل میں ہمدردی, جذبہ محبت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ محبت اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے گی. یہ 4 پیمانے رسول نے دیے ہیں. خیر, اس سارے مرحلے پر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کے بعد جب علی نے آ کے رشتہ پیش کیا حضور کی طرف سے, اس وقت یہ اعلان ہوا کہ علی جاؤ جا کے مسجد میں یہ کہہ دو کہ میں آ کے وہاں پر تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں. ویسے یہ سن لو کہ تم بعد میں آئے ہو, تم سے فوراً پہلے جبرائیل آئے تھے, اور جبرائیل یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ ہم نے عرش معلیٰ پر سیدہ کا رشتہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا, عقد کر دیا. اب تمہیں اس کا اعلان کرنا ہے. دنیا میں عقد نہیں ہو رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے علی کے رشتے کا. اب جناب والا یہاں پر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے. رسول کی 11 شادیاں ہوئیں. بتائیے کوئی شادی عرش پہ ہوئی؟ جی, اور ائمہ کے تذکرے ہیں اور ازواج ہیں, ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ عرش پہ شادی ہوئی ہو. یہ
یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو ہمیں اب پہ دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں، ان کا معاملہ آتا ہے تو رسول کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ جناب والا، رسول کو پیچھے کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اب کیا کریں کہ ہمیں حدیث ہی ایک ملتی ہے، اس نوعیت کی اور کوئی روایت کہیں نہیں ملتی، نہ غیروں کے ہاں نہ ہمارے یہاں۔ صرف حضرت علی اور جناب سیدہ کی شادی، حضرت علی کی بھی اور شادیاں ہوئی ہیں لیکن کسی شادی کے لیے نہیں ہے کہ عرش پہ ہوئی ہے، یہ صرف ایک شادی عرش پہ ہوئی ہے۔ کیوں علی کی شادی سیدہ کے ساتھ عرش پہ ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ کفو کا نہیں ہے آغا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شادی اس لیے عرش پہ ہوئی ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے جتنے وسیلے فراہم کیے ہیں سب اپنے پاس سے بھیجے ہیں۔ کتاب بھیجی ہے تو اپنے پاس سے بھیجی ہے، رسول بھیجا ہے تو اپنے پاس سے بھیجا ہے۔ جو گھر انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آنے والا تھا وہ یہاں نہیں بننا چاہیے تھا، اسے بھی وہیں سے بن کے آنا چاہیے۔ اور اب اس گھر کے مراحل میں بعض باتیں ایسی ہوئیں کہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوں گی۔ یہ عجیب اہتمام ہے، ذرا دیکھیے حضور کی اتنی شادیاں ہوئیں، جناب امیر کی اتنی شادیاں ہیں، اور مختلف شخصیتوں کی شادیاں ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیسے رشتہ آیا، کیسے پیغام دیا گیا۔ ایک جناب خدیجہ کی شادی ہے اور ایک جناب سیدہ کی شادی ہے، جس کی ایک ایک جزیات ہمارے سامنے تاریخ نے بیان کی ہیں۔ اب جناب سیدہ کی تاریخ میں کیا کیا مصلحت تھی وہ تو وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کی شادی کو اتنا نمایاں انداز سے کیوں محفوظ کیا گیا؟ یہ انسان کی اپنی خواہشات کا نتیجہ نہیں ہے۔ حضور کی اپنی بہت سی شادیاں ہوئی ہیں، اس کو محفوظ نہیں کیا مورخ نے تفصیلات کو، لیکن یہاں پر پوری تفصیل موجود ہے کہ ابھی سیدہ کی شادی نہیں ہوئی، وہ عمر آ چکی ہے کہ جہاں شادی کا امکان ہو سکتا ہے، تو اب پیغام آنے شروع ہوئے۔ ان تمام واقعات کی تفصیلات موجود ہیں، کون کون پیغام لے کے آیا اور رسول نے کیا کیا جواب دیا، بلکہ وہ جواب جو ہیں وہ پھر ہمیں پیمانہ عطا کرتے ہیں کہ ان رشتوں کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ ایک پیغام ایک بزرگوار لے کے آئے تو اس کے جواب میں جناب سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، جو خدا فیصلہ کرے گا اس پہ عمل کروں گا۔ یہ کہہ کے ایک پیغام کو بھیج دیا گیا۔ دوسرا پیغام بڑے جوش و خروش سے لا کے پیش کیا گیا تو رسول نے وہاں پر ایک بڑا ایک اعتبار سے یوں کہیے کہ شرمندہ کر دینے والی بات کہی کہ میاں اپنی عمر دیکھو اور میری بچی کی عمر دیکھو، یہ تم رشتہ لے کے آئے ہو، یہ رشتہ موضوع نہیں ہے۔ تیسری پیغام آیا تو وہ اپنی دولت کو چھلکاتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ جناب میں بڑے آرام و سکون سے رکھوں گا اور یہ دولت آپ کی خدمت میں نظر ہے، آپ یہ شادی کر دیجئے۔ ان کے جواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا، زمین سے خاک مٹھی میں اٹھائی اور کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ وہ لال و جواہر تھے ہاتھ میں، کہا جس کے اشارے سے سنگریزے لال و جواہر بن جائیں اس کو تم دولت کی لالچ دینے آئے ہو؟ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ خبردار آئندہ روپے پیسے کی بات نہ کرنا۔ اب بظاہر تین شخصیتوں کو تین الگ الگ جواب ہیں، رد کرنے کے لیے تین الگ الگ جواب ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ پہلا جواب دیتے ہوئے خدا کے مرضی کی بات کی گئی، یعنی دیکھو یہ دیکھنا کہ اس شادی کے اندر کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے، یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ رشتے کو جوڑ رہے ہیں۔ دوسرے میں کہا گیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، اس بچی کی عمر بہت کم ہے، یہ ایک انمل بے جوڑ شادیاں نہ ہوں، ایسی نہ ہوں کہ وہ شوہر کا ماحول، پس منظر، شخصیت بالکل جدا گانا ہو اور بیوی کی بالکل جدا گانا ہو، اس کے اندر نباہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات واضح طور پہ کہی کہ خبردار شادی مال و دولت کی خاطر نہ کرنا، دنیا کے فائدوں کی خاطر نہ کرنا، شادی کرنا تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کرنا۔ یہ تو پیغام ہمارے لیے تھے یہ تینوں جواب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ رسالت آنے والے تاریخ کے تمام ادوار کو دیکھ رہی تھی اور اسے تاریخ کے اٹھائے ہوئے کچھ سوالوں کا جواب بھی دینا تھا، کچھ سوالوں کا جواب بھی دینا تھا۔ جو پہلی شخصیت سے کہا کہ میں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں میں نے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کیے۔ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو میرا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے،
اور اگر یہ منصب عطا کیا ہے تو اللہ کے فیصلے پہ عطا کیا ہے۔ وہ جن کو عمر کی بات کہی گئی تھی، معلوم تھا کہ شاید کبھی تاریخ میں ایک دور آئے گا کہ کچھ حضرات یہ کہنا شروع کریں گے کہ علی کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی اس سے عقد کیا تھا اسی شخصیت نے۔ حضرت عمر کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے عقد کیا جناب فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے ساتھ، اور ان کو داماد علی کہہ کے کوشش کی جاتی ہے ہمیں چڑھایا جائے۔ بزرگان محترم، شادی ہو جانا کسی کے ساتھ کوئی عیب کی بات تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ شرمندہ ہوں، لیکن ذرا غور فرما لیجئے کہ رسول سیدہ سے شادی میں کہہ چکے ہیں کہ سیدہ سے تمہاری شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر کم ہے۔ بیٹی کی عمر کم ہے، بیٹی کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہوگی تو فرمان رسول کی خلاف ورزی ہوگی، وہ مجرم ہوگا جو حضور کے اس فتوے کے بعد پھر یہ شادی کرے۔ اور وہ جو کہا گیا دولت کے دکھانے کے جواب میں کہ جناب یہ دولت آپ متاثر نہیں کر سکتی، وہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مورخ نے ہمیں بتایا کہ رسول کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، مورخ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں کل کہہ دیجئے کہ میں بھی 4 بیٹیوں کا قائل ہوں، نہیں، مورخ نے کہا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں سے 2 بیٹیاں جو پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں، بعد میں ان دونوں کو طلاق دے دی عتبہ اور عتیبہ نے، اس میں سے ایک بیٹی کی شادی جناب رسالت مآب نے، جن کا نام رقیہ تھا، ان کی شادی کر دی تھی حضرت عثمان کے ساتھ۔ اور پھر جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی جو گھر میں تھی ام کلثوم، ان کا عقد کر دیا گیا حضرت عثمان کے ساتھ، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین کہلاتے ہیں۔ چلیے جناب، حضرت عثمان کے گھر میں رسول کی بقول آپ کے ایک بیٹی ہر دور میں رہی، اور جس وقت یہ شادی کی بات ہو رہی ہے اس وقت ابھی ام کلثوم سے شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی رقیہ ان کے گھر میں موجود ہیں، رسول کی ایک بیٹی بقول آپ کے موجود ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، شریعت اسلامی کے قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ 2 بہنیں بیک وقت کسی کی زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ اگر جناب عثمان، حضرت عثمان یہ رشتہ لے کے آئے تھے کہ جناب سیدہ سے ان کا عقد ہو جائے، تو رسول کے لیے بہت ٹیکنیکل بڑا سالڈ جواب موجود تھا کہ میاں ہوش کے ناخن لو، ایک بیٹی تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے، تم دوسری بیٹی کی خواہش کر رہے ہو، ممکن نہیں ہے۔ لیکن رسول نے جواب یہ دیا کہ مجھ سے مال و دولت کی بات نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ، اور جیسا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کے راویوں نے بیان کیا ہے، تو ایسی صورت میں ماننا پڑے گا کہ اگر حضرت عثمان کے گھر میں کوئی خاتون پہلے سے موجود تھی تو وہ سیدہ کی بہن نہیں تھی، وہ رسول کی بیٹی نہیں تھی، ورنہ رسول کی بیٹی ہوتی تو رسول کا جواب یہ بنتا تھا، پہلے شریعت کا مسئلہ بتاتے، اس کے بعد اس ناہمواری کا تذکرہ کرتے کہ تم دولت کی بات کیوں کر رہے ہو۔ یعنی دولت اگر بیچ میں آ جائے تو شادی ناجائز تو نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر رشتہ اس طرح سے ہو رہا ہو کہ جہاں شریعت نے رشتے کو منع کیا ہے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول نے شرعی مسئلہ نہیں بتایا، اس کے مقابلے میں سماجی مسئلے کو درمیان میں رکھا انکار کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مسئلہ تھا ہی نہیں، جو بھی زوجیت میں تھی وہ رسول کی بیٹی نہیں تھی۔ بہرطور اس شادی کا اہتمام ہوا۔ اب تفصیلات شادی کی بیان کرنا یہ وقت نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات رکھیے، یاد رکھیے کہ اب جو گھر بنے گا یہ وہ بیت ہے جس بیت کی طرف اللہ ہم سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیت جو ہے جناب سیدہ کے دم سے یہ آباد ہوا ہے، اور یہ جب آباد ہوا ہے تو اس کے اندر وہ تمام شرائط فراہم کر دی گئی ہیں جو کسی گھر کے لیے چاہیے تھیں۔ جب تک یہ نہیں آئی اس وقت تک بیت نہیں بنا ہے، اب بیت بننا شروع ہوا ہے۔ اب حسن بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے، زینب ام کلثوم بھی آئیں گی، اور یہ سب مل کے ایک سوسائٹی بنے گی، ایک معاشرہ بنے گا جو انسانیت کے لیے مثال ہوگا۔ بس اس ماڈل کو تیار کرنے کے لیے یہ تمام عناصر جمع ہوئے، اور یہ ماڈل مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک سیدہ نہ ہو۔ اچھا، تو اگر یہ ماڈل ہی بننا تھا تو یہ ماڈل رسول کی زندگی میں کیوں نہ بن گیا؟ خدیجہ، چلیے ہم بہت سی ازواج سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی ازواج سے اختلاف نہیں ہے، مشکل سے 1-2 خواتین ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کا بھی ایک خاص رویہ ہے اور ہمارا بھی رویہ ہے۔ 1-2 مچھلیوں کے وجہ سے تالاب کی تمام مچھلیوں کو گندا نہیں کہا جا سکتا، کم سے کم اتنا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ازواج یا اصحاب، اس میں سے ہم کوئی نہ تو ان بلاک سب کے سب اچھے ہیں، نہ ان بلاک سب کے سب برے ہیں،
اس میں سے ہر فرد کو اس کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے گا. تو حضور کی ازواج بڑی بڑی بلند پایہ ہیں. جناب زینب بنت جہش ہیں, جناب ام سلمہ جیسی خاتون ہیں, یہ سب بڑی محترم. بلکہ ابو سفیان کی بیٹی رسول کی زوجہ بنی ام حبیبہ, وہ بھی اپنے کردار و شخصیت کے اعتبار سے انتہائی بلند پایہ خاتون ہیں. تو ہم تو نہ شجرے دیکھتے ہیں نہ نسلیں دیکھتے ہیں, ہم تو رسول سے رشتے کو دیکھتے ہیں. اگر رسول کی اطاعت گزار ہے تو ہمارے لیے محترم ہے, اگر رسول کی نافرمان ہے تو پھر کوئی احترام ہمارے لیے, چونکہ احترام کی بنیادی رسول سے رشتہ ہے. اگر وہ رشتہ مضبوط نہیں ہے تو پھر احترام کی بھی گنجائش ہمارے لیے نہیں رہ جاتی. بہرطور یہ تمام جو گھر بنا ہے, یہ جو شخصیتیں جمع ہوئی ہیں, ان میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی گھر اور مثال نہیں بنایا گیا, نمونہ نہیں بنایا گیا, علی و سیدہ کا گھر بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آئیڈیل کے طور پہ سامنے رکھا جائے, آئیڈیل میں اگر نقص ہوگا, اب وہ شیروانی آپ لوگوں کے لیے تو بالکل ہی متروک ہے, لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی اب بھی آؤٹ آف ڈیٹ قسم کی چیز ہو چکی ہے. چنانچہ بعض اوقات درزی سے جب شیروانی کی ناپ دو تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ذرا ڈھنگ کی بنا دو, تو اس سے سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیسے پیمائش لے. تو اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ میں کوئی اپنی پچھلی شیروانی جو نسبتاً بہتر ہوتی ہے وہ لے کے چلا جاتا ہوں کہ بھائی یہ ایسی شیروانی بنا دو. اب ایک صاحب کو میں پہلے سمجھاتا رہا تھا, وہ جب انہوں نے سی کے دیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی تھیلا سا سی دیا ہے. اب اس کے بعد اس کے لیے نمونہ دیا کہ اس نمونے جیسی بنا دو. نمونے میں اتفاق سے آستینیں چھوٹی تھیں, گلا کچھ تنگ تھا, انہوں نے ہو بہو جیسے میں نے دی تھی شیروانی ویسی بنا دی. جتنا ہو بہو بنائی اتنی غلط بنی. یعنی اگر نقل پوری کی ہے تو چونکہ اصل نمونہ ہی ناقص تھا, اس لیے جو چیز بنی وہ بھی ناقص ہوا. اب اگر اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایک خاص طرز زندگی اختیار کریں, اس کے لیے کچھ فرد بھیجے کہ ان کی پیروی کرو, یا کوئی گھر بنائے کہ ان کی پیروی کرو, تو ان گھروں کو بھی جس کو مثالی بنایا جائے, ان شخصیتوں کو بھی جن کو نمونے کے طور پر رکھا جائے, ان کو بے عیب ہونا چاہیے. ورنہ عیب دار ہوئے تو جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ بھی عیب دار رہیں گے. نمونے کا کامل ہونا ضروری ہے. اب جب سیدہ کا گھر نمونہ بن رہا ہے, آئیڈیل بن رہا ہے, رول ماڈل کے لیے سامنے رکھا جا رہا ہے, تو اس گھر کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا غور فرمائیے کہ کون سا گھر ایسا ممکن تھا کہ جس کے اندر ہر طرف خیر ہی خیر ہو, برائی کا گزر نہ ہو. اگر کوئی گھر رسول کے جتنے رشتے ہیں اس میں شریک زندگی معصوم نہیں ہے, اس مقام پہ فائز نہیں ہے جہاں رسول کی عصمت ہے. یہاں تو ایک ایسا گھر چاہیے کہ جس کے تمام افراد کامل ہوں, تاکہ جو گھر بنے وہ بے عیب ہو, نمونہ بن سکے, اس کے نقش قدم پہ چلو. تو اب یہ وہ مقام بنا کہ جس کے اندر ہر فرد معصوم ہے, رسول بھی معصوم, علی بھی معصوم, سیدہ تو ہیں ہی, حسین بھی معصوم. جب عصمتوں کا یہ اجتماع ہوا تو ان کو بیعت کی شکل دی گئی. اور پھر عصمتوں کے اس ہجوم میں کیا کہنے, سیدہ کا مقام منفرد ہے. ان معصوموں کے مجمع میں بھی سیدہ الگ نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ جتنے معصوم ہیں خود معصوم ہیں. کسی کے ماں باپ عصمت کے اس مقام پہ فائز نہیں کہ جو اس کا اپنا مقام ہے. جیسے جناب رسالت مآب کے والدین پاک باز تھے, بڑے بلند کردار تھے, شاید عصمت صغرا کے حامل ہوں, لیکن وہ عصمت کبرا جو حضور کی ذات کو حاصل ہے ظاہر ہے اس مقام پہ فائز نہیں تھے. کسی کی شریک زندگی اس مقام پہ نہیں ہے, کسی کا شوہر اس مقام پہ نہیں ہے, کسی کے بیٹے مقام عصمت پہ نہیں ہیں. اس پورے مجمع میں سیدہ کی ذات تنہا ذات ہے کہ جدھر بھی رشتہ لے کے جائیے سامنے عصمت کھڑی ہوئی ہوگی. بلکہ اگر میں زمانے کے اعتبار سے دیکھوں تو صورت احوال یہ ہے کہ یہ ماضی, حال, مستقبل ہے نا, زمانے کے 3 دور. اگر رشتوں میں اگر غور کیجئے تو یہ رشتے بھی ماضی, حال, مستقبل ہوتے ہیں. والدین ماضی ہیں, یہ گزرے ہوئے دور کے نمائندے ہیں. شوہر یا شریک زندگی حال ہے, بچے مستقبل ہوا کرتے ہیں. سیدہ کا ماضی بھی عصمت ہے, حال بھی عصمت ہے, مستقبل بھی عصمت ہے.
بس جناب والا اب سیدہ کا گھر حجت ہے، سیدہ کا گھر سند ہے، سیدہ کا گھر اسلام ہے، ویسے ہی اسلام ہے جیسے قرآن اسلام ہے، جیسے اہل بیت اسلام ہے، اسی طرح یہ بیت بھی اسلام ہے۔ اور اگر کوئی اس کے دروازے پہ جلتی ہوئی آگ لائے گا تو وہ سیدہ کا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ کیا کہنے بزرگان محترم، بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ عجیب و غریب ماحول ہے اس گھر میں، سیدہ کو تھوڑی سی مدت میں اپنی نسلوں تک وہ تمام خیر کو منتقل کرنا ہے کہ جو ان کی ذات کے اندر موجود ہے۔ معاشرت کے تمام آداب، تمام طریقے بتانے ہیں کہ کیسے ہیومن سوسائٹی بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ہے تعلیم و تربیت کا، کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں تعلیم سے محروم رہ جائیں۔ والدین کیسے تربیت دیں؟ اللہ رے سیدہ تیری تربیت کا اہتمام، بہت کم عرصہ ہے سیدہ کے پاس، کل 8 سال کی زندگی ہے جو آپ نے ازدواجی زندگی یا بحیثیت ایک ماں کے زندگی گزاری ہے۔ 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت سے گھر شروع ہوتا ہے، یعنی بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، اب تربیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اب امام حسن علیہ السلام کو کل عرصہ ملا ہے 7 سال کا۔ 10ویں سن 10 ہجری کے آخر میں جیسے ہی ہجری کا سن ختم ہوا سال، اسی کے ساتھ ہی جناب رسالت مآب کا وصال ہو گیا۔ 3 مہینے کے بعد 11 ہجری میں جمادی الثانی میں جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب سوچئے کہ ذی الحج سن 2 ہجری میں شادی ہوئی تھی، اس وقت سے لے کے، اور یا یوں کہیے کہ 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ 3 ہجری میں 15 رمضان کو پیدا ہونے والا بچہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ کو سن 11 ہجری میں ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گیا۔ یہ کل مدت ہے جو امام حسن کو ملی۔ امام حسین کو اس سے بھی 10.5 مہینے کم مدت ملی تربیت کی۔ جناب زینب کو اس سے بھی 1 سال کم ملی۔ جناب ام کلثوم کو اس سے بھی 1 سال کم ملی۔ اب سوچئے کہ جس کا بچے ابھی کوئی 3.5 سال کا ہو، کوئی 4.5 سال کا ہو، کوئی 5-6 سال کا ہو، زیادہ سے زیادہ 7 سال کا بچہ ہے امام حسن علیہ السلام، ان سب کو وہ تمام کردار کا خزانہ منتقل کرنا ہے جس کی امین سیدہ ہے۔ تو کیا کیا اہتمام ہے، بس اب میں کسی اور کا تذکرہ کیا کروں۔ ایک منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، ایک دربار سجا ہوا ہے، اس دربار کے اندر تخت پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی اس دربار کے سامنے دست بستہ تعظیم کے لیے کھڑے رہتے تھے، آج وہ مسند اقتدار پہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے اصل وارث نے جو سیدہ کی عظمت کے منظر دکھائے تھے کہ دروازے پر رسول آ کے آیت تطہیر پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، سیدہ سے اجازت لیتے تھے، تب گھر میں قدم رکھتے تھے۔ مدینے سے جانا ہوتا تھا تو سب سے آخر میں سیدہ کو خدا حافظ کہتے تھے، باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے یہ سیدہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس گھر کی عظمتوں کو اس طرح سے متعارف کرانے والے رسول کے مسند پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی نگاہوں میں نہ سیدہ کا مقام ہے نہ خانہ سیدہ کا مقام ہے۔ اور مسئلہ کیا درپیش ہے؟ رسول کی محنتوں، رسول کے 23 سال کے شب و روز کے نتیجے میں ایک آج وہ لوگ کہ جن کی کوئی وسعت اور حیثیت نہیں تھی وہ تخت و تاج کے مالک بن گئے ہیں، صاحب سلطنت ہو گئے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ رسول کی ان عنایتوں پر شکریہ ادا کرتے، آج رسول کی بیٹی کی چھوٹی سی ملکیت ہے، اس کو بھی اپنی ان کے ہوس کی آگ نے محفوظ نہیں رہنے دیا، سیدہ سے فدق کا قبضہ لے لیا گیا۔ اب سیدہ آئی ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنے۔ سیدہ کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سیدہ نے کیسے حاصل کیا، یہ الگ تفصیلی موضوع ہیں، لیکن ظاہری طور پر صورت یہ ہے کہ اسلام کی نعمتوں سے اپنی جھولی کو بھر لینے والے وہ جو بالکل محروم تھے، وہ آج تمام تر نعمتوں سے مالا مال ہونے والے آج اپنے رسول کی بیٹی کے ایک مطالبے کو،
کس بے دردی سے رد کر رہے ہیں کہ اے سیدہ رسول کہہ گئے تھے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تمام کا تمام صدقہ ہوتا ہے، تمہیں یہ مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھیں، دلیلیں دیں، جتنی باتیں کہنی تھی وہ سب کہہ دی سیدہ نے۔ بزرگان گرامی، جب یہ بات ہو رہی تھی، جب یہ دلیلیں دے رہی تھی سیدہ، جب قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھیں اپنے صداقت کی گواہی میں، اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جہاں بنی ہاشم کی اور عورتوں نے سیدہ کے گرد ایک حصار بنا رکھا تھا، وہاں ایک 4 سال کی بچی ہے جو سیدہ کا دامن پکڑے کھڑی ہوئی ماں کے منہ کو دیکھ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں شہزادی، یہ معاملہ، یہ زمین جائیداد کے معاملات، یہ وراثت کے قوانین، اس بچی کی جو عمر ہے اس میں ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ ان لفظوں کے معنی بھی سمجھتی ہوگی، اس کے لیے وراثت کا کوئی خاص تصور نہیں ہوگا۔ بی بی اس کو لے کے کیوں آئی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور اس مختصر سے وقت میں مجھے سب کچھ منتقل کرنا ہے، کردار کے سارے پہلو اپنی اولاد تک منتقل کرنے ہیں۔ آج میں دربار میں کھڑی ہوں، کل یہ بچی کسی دربار میں کھڑی ہوگی، تو اسے کم سے کم میں آداب سکھا دوں کہ درباروں میں کیسے جایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے تربیت کا پورا اہتمام کیا، لیکن انصاف کیجئے، آپ گئی تھی، بنی ہاشم کی عورتوں نے آپ کے گرد حصار بنا رکھا تھا، سر سے پیر تک آپ چادر میں مستور تھیں، سامنے بیٹھنے والے کم سے کم آپ کے مقام سے واقف ضرور تھے، جو اور صحابی تھے وہ تو موجود تھے نا، وہ تو مقام سیدہ کو جانتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب زینب کا وقت آیا ہے تو چادر تو بڑی دور کی بات ہے، نہ چہرے پہ مخنا ہے نہ سر پہ چادر ہے، بھرے دربار میں کھڑی ہوئی ہے سیدہ زینب، اور کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، اس عالم میں گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن سامعین گرامی، کیا کہنے سیدہ کی تربیت کہ آج زینب کھڑی ہے ماں کا دامن تھام کر، جب ماں تربیت دے رہی ہے۔ زینب نے اس سنت کو بھی قائم رکھا، جب یزید کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی 4 سال کی ایک بچی یہاں بھی سیدہ کا دامن پکڑے کھڑی تھی، زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہوں گا شہزادی اس کو آپ نے اس لیے کھڑا کر رکھا ہے کہ اس کو تربیت دینا چاہتی ہیں، لیکن شہزادی اس کو اس تربیت کا موقع کب ملے گا، اس کا استعمال کب ہوگا؟ آپ تو مدینے چلی جائیں گی، سکینہ مدینے نہیں جا سکے گی، قید خانے میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ رب العالمین حاضرین کی تمام حاجتوں کو اپنے فضل خاص سے پورا فرما۔ رب العالمین جو مومن بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو وسائل معاش کی تلاش میں ہیں ان کو رزق حلال کے وسیلے عطا فرما، جو اپنے گھروں سے دور یہاں کسی قانونی الجھن و پریشانی کے شکار ہیں، رب العالمین ان کی ان الجھنوں کو آسان فرما۔ رب العالمین تیری زمین کو مختلف لوگوں نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کے تقسیم کر لیا ہے، بہت سے لوگ پناہ کی تلاش میں آتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ یا اللہ اپنی زمین کو اپنے بندوں کے لیے اس قابل کر دے کہ اسے استعمال کر سکیں۔ یا اللہ جہاں جہاں کوئی دشواری ہے اس دشواری کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ضرور رکھتے ہوں گے، لیکن یہ سیدہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر تو جو آیا ہے جب آیا ہے بھری ہوئی جھولی لے کے گیا ہے۔ عطاؤں کی کثرت میں بعض اوقات اگر دامن تنگ پڑ جائے تو دامن کو وسعت بھی عطا کرتی ہے، تو یہ بھی عطا کرتی ہے۔ رب العالمین ان مومنین کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اور یا اللہ ایک فرزند سیدہ جو آج پردہ غیبت میں ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اس کا ظہور جلد ہو جائے، اور اگر اس کا ظہور ہمیں یہ سعادت ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں، تو ہمیں یہ قوت، ہمت، صلاحیت عطا فرما کہ ہم اپنے امام کی اس طرح نصرت کریں کہ جیسے امام حسین کے ساتھیوں نے ان کی نصرت کی تھی۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔